کیا آپ نے اسے اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ امکانات ہیں کہ آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ واقعی عجیب لگتا ہے، جیسے کسی خزانے کی تلاش پر مبنی فلم۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ ایتھوپیا کی بائبل دنیا کی پر اسرار اور متنازع کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ خود یہ ملک بھی اسرار میں گھرا ہوا ہے، جس کی وضاحت کرنا آسان نہیں، لیکن یہ کسی اور دن کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں اسٹڈی کریں، اس کو جانیں۔ کلام میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ ود پاسٹر نجم۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت ملے۔ اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا، اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کریں اور وہاں پر آپ کو فیس بک کا لنک مل جائے گا۔ آپ اس لنک پر کلک کیجئے گا اور آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج پر پہنچ جائیں گے۔ ہمارے پیج کا نام پاسٹر نجم الناظر آفیشیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر ہمیں ریگولر کال یا واٹس ایپ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو بھی ضرور وزٹ کیجئے گا، وہاں پر بہت ساری آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ آپ کی سوچ کو بدلیں گی، آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا اور ان کے وسیلہ سے بھی خدا ضرور آپ کو بلیس کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچائی دوسروں تک بھی پہنچے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے چینل کے لنک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو گہرائی کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایتھوپیا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اور افریقہ کا واحد ملک ہے جو کبھی نو آبادیاتی نہیں رہا۔ اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے وہ اپنے نسب کا سراغ نوح کے بیٹے حام تک لگاتا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق رہا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو خود ملک کے بارے میں نہیں بلکہ ایک اور اہم چیز کے بارے میں ہے۔ ایتھوپیا کے پاس بائبل کے کچھ قدیم ترین تمار موجود ہیں جو مشہور کنگ جیمز ورژن سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ 66 کتابوں کے علاوہ جو کنگ جیمز بائبل کا حصہ ہیں، ایتھوپیا کی بائبل میں 88 کتابیں شامل ہیں، جن میں کچھ ایسے صحائف بھی ہیں جو دنیا کے دوسرے گرجا گھروں کے پاس نہیں پائے جاتے۔ یہ بائبل نہ صرف پرانے اور نئے عہد نامہ کے قدیم تمار رکھتی ہے بلکہ ایسے نایاب صحائف بھی شامل ہیں جو پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمار مسیحیت کے وجود میں آنے سے بہت پہلے کے ہیں۔ سب سے پہلے مسیحیت 4 صدی میں ایتھوپیا کے معاشرے میں داخل ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں مسیحیت ایتھوپیائی قوم پر مسلط کردہ مذہب نہیں تھی، بلکہ مسیحیت 4 صدی سے پہلے ہی ایتھوپیا میں موجود تھی اور یہ ہمیشہ سے ایک مسیحی قوم رہا ہے۔ مصری سیاح راہب اور مورخ کوزموس انڈیکس نے لکھا ہے، جب وہ 6 صدی کے وسط میں ایتھوپیا گیا تو یہ ایک مکمل مسیحی ملک تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے حکمرانوں نے اپنی سرحدیں مسیحی مہاجرین کے لیے کھول دی تھیں۔ وہ مہاجرین جو ظلم و ستم سے تنگ آ کر مختلف سلطنتوں سے فرار ہو کر ایتھوپیا پناہ لینے آئے تھے، کیونکہ ان کی اپنی حکومتیں مسیحیت کے خلاف تھیں۔ بعض ایتھوپیائی قبائل قدیم زمانہ سے خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے قدیم منظم مسیحی اداروں میں سے ایک ایتھوپیا کا چرچ
3500 سال سے زیادہ عرصے سے خدا کی پرستش کر رہا ہے، لیکن یہ کیتھولک چرچ نہیں تھا جیسا کہ بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں، بلکہ ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ تھا۔ اسے مقامی طور پر ایتھیوپین آرتھوڈاکس توحیدو چرچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایتھوپیا میں قدیم مسیحی موجودگی کا ایک اور ثبوت وہ نایاب کتابیں ہیں جو کبھی دریافت ہوئیں۔ یہ کتاب ایک پرانی ایتھیوپیائی زبان گیز میں لکھی گئی ہے اور وہ 2010 میں ایک خانقاہ میں پائی گئی۔ ایتھوپیا کی مقدس کتاب کی اے ناسٹے کے مطابق، جو کہ ایک تاریخی و مذہبی دستاویز ہے، 10ویں صدی قبل از مسیح میں ایتھوپیا کے ایک حکمران، مشہور بائبلی پرسنالٹی سبا کی ملکہ، حکمت حاصل کرنے اور مشورہ لینے کے لیے یروشلم میں بادشاہ سلیمان کے دربار میں گئیں، جو کہ قابل قبول کتابوں میں بھی درج ہے، بائبل کینن۔ لیکن جو بائبل نے ہمیں نہیں بتایا وہ یہ ہے کہ دونوں حکمرانوں کا ایک بیٹا تھا جس کا نام منلک تھا۔ اس لڑکے کو واپس ایتھوپیا لے گئے اور اسے 2012 قبل از مسیح میں پہلا شہنشاہ بنایا۔ ماہرین نے بہت سے ایتھوپیائی باشندوں کے جینیاتی میک اپ کو دیکھا۔ مشہور بائبلی پرسنالٹی سبا کی ملکہ کے یروشلم کے سفر اور وہاں پیدا ہونے کی حمایت کرنے کے لیے کچھ شواہد ملے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مصری، اسرائیلی یا شامی باشندے تقریباً 3000 سال قبل ایتھوپیا کے لوگوں کے ساتھ اس وقت ملے جب سبا کی ملکہ نے اپنی بادشاہی پر حکومت کی۔ ان تمام اسناد اور تاریخی شواہد کے باوجود ایتھوپیا کی بائبل کو اکثر رد کر دیا گیا ہے اور اسے مقدس کتابوں کے کینن کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ در حقیقت ایک ہی عقیدے کے ماننے والے سمیت زیادہ تر لوگوں نے ایتھوپیا کی بائبل کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایتھوپیا کی بائبل کو دبانے یا چھپانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ آئیں یہ سمجھنے کے لیے ایک مختصر تاریخی جائزہ لیتے ہیں کہ بائبل کی اصل شکل کیا تھی۔ جیسا کہ آج ہم بائبل کو جانتے ہیں، ماضی میں وہ ایسی نہیں تھی۔ بائبل کے مختلف حصوں کے کئی نسخے موجود تھے اور ان کی متعدد تشریحات اور نظریات تھے کہ بائبل اصل میں کیا کہہ رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل کا اصل متن عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا، جس کا بعد میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ پہلا اہم ترجمہ سینٹ جروم نے کیا، جس نے عبرانی سے لاطینی میں ترجمہ کیا اور بائبل کے مختلف حصوں کو یکجا کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ولگیٹ کا ترجمہ تقریباً 400 عیسوی کے آس پاس مکمل ہوا اور یہ آج بھی بائبل کا بنیادی لاطینی ترجمہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں 27 کتابیں شامل تھیں جنہیں نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے اور 39 کتابیں جو پرانے عہد نامہ کا حصہ تھیں، جسے اس وقت عبرانی بائبل کہا جاتا تھا۔ پہلی صدی عیسوی میں یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان میں سے کئی کتابیں تاریخی طور پر غیر مستند تھیں اور افسانوی کہانیوں کی طرح سمجھی جاتی تھیں۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ کتابیں عوام میں گردش کرنے لگی تو لوگوں کو ان میں اور مستند کتابوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اس دور میں معلومات کی تصدیق کے لیے کوئی انٹرنیٹ یا تیز تر مواصلاتی ذرائع موجود نہیں تھے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹی خبریں سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، نتیجتاً بہت سی جعلی کتابیں معاشرے میں پھیل گئیں، جس سے ابتدائی مسیحی کلیسیا کے رہنماؤں کے لیے چیلنجز پیدا ہو گئے۔ اس لیے 325 عیسوی میں نائسیا کی پہلی کونسل اور 381 عیسوی میں کنسٹنٹین کی پہلی کونسل منعقد کی گئی تاکہ طے کیا جا سکے کہ کون سی کتابیں نئے عہد نامہ کا حصہ بنیں گی اور کون سی مسترد کی جائیں گی۔ ان کونسلز کے ذریعے بائبل کے کینن کو مرتب کیا گیا
تاکہ مسیحی عقائد کی بنیاد کو مضبوط بنایا جا سکے۔ کسی کتاب کو صحیفہ تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یسوع کے براہ راست پیروکاروں میں سے کسی نے لکھی ہو یا جس نے ان کی تعلیمات کو براہ راست سنا یا دیکھا ہو۔ مزید برآں کتاب کو پہلی صدی عیسوی میں لکھا جانا چاہیے تھا اور اس کا پیغام بائبل کے دیگر مستند کتابوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بائبل میں کئی تبدیلیاں آئیں، لیکن شاید سب سے اہم تبدیلی کنگ جیمز اول کے دور حکومت 1603 سے 1625 میں ہوئی۔ اگرچہ ولگیٹ 500 سال سے رائج تھی، پھر بھی بائبل کے کئی مختلف نسخے اور متضاد تراجم موجود تھے، جس سے مذہبی اختلافات بڑھ رہے تھے۔ یہ صورتحال بادشاہ کے لیے پریشانی کا باعث بنی، کیونکہ وہ ایک ایسا مستند نسخہ چاہتا تھا جو نہ صرف مذہبی تنازعات کو بھی ختم کرے بلکہ بادشاہت کے اختیار کو بھی مضبوط کرے۔ پادریوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ کچھ تراجم میں غلطیاں ہیں اور بعض متن گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بادشاہ نے 47 تھیولوجن کو منتخب کیا، جنہیں مختلف تراجم کا جائزہ لینے کے لیے 6 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے 7 سال تک کام کیا اور ہر گروپ کو سخت اصول و ضوابط کی پابندی کرنی پڑی تاکہ کسی قسم کی جانبداری یا ذاتی عقیدے کی مداخلت نہ ہو۔ بالآخر 1611 میں کنگ جیمز بائبل مکمل ہوئی، جو آج بھی مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے تراجم میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ کنگ جیمز بائبل کی تیاری میں ماہرین نے مختلف سائنسی اور لسانی ٹولز کا استعمال کیا تاکہ ترجمہ اصل زبان عبرانی، یونانی اور ارامی کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے۔ جب پادریوں اور بادشاہ نے ماہرین کے کام کا جائزہ لیا تو انہوں نے پایا کہ الگ الگ گروپوں کے نتائج میں حیرت انگیز طور پر یکسانیت تھی۔ انہوں نے اسے خدائی رہنمائی کی علامت سمجھا اور فیصلہ کیا کہ یہ ترجمہ عوام کے لیے شائع کیا جائے گا۔ بالآخر 1611 میں کنگ جیمز بائبل شائع ہوئی۔ اس دور کی طباعتی ترقیات کی بدولت یہ بائبل کے سب سے زیادہ قابل رسائی ورژنز میں سے ایک بن گئی۔ اس ترجمے نے نہ صرف سینٹ جیروم کے ولگیٹ ترجمے کی روایت کو آگے بڑھایا بلکہ مسیحی دنیا میں ایک معیاری متن کی حیثیت اختیار کر لی، جس کا اثر آج تک موجود ہے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو بائبل کے روایتی نسخوں میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ وہ آج بھی ایتھوپیا کی بائبل میں موجود ہیں۔ ایتھوپیا کی بائبل میں کچھ اضافی صحیفے شامل ہیں جو اسے دنیا کے دیگر مسیحی گروہوں سے ممتاز بناتے ہیں۔ جبکہ ہم نے بائبل کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ لیا ہے، یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ ایتھوپیا کی بائبل کو وسیع پیمانے پر کیوں قبول نہیں کیا گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایتھوپیا کی بائبل میں کچھ ایسی کتابیں شامل ہیں جنہیں سوڈو پیگرافا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو کسی مشہور شخصیت یا نبی کے نام سے منسوب کی جاتی تھیں، لیکن حقیقت میں وہ بعد کے ادوار میں لکھی گئی اور ان کی مستند حیثیت مشکوک سمجھی گئی۔ مثال کے طور پر بک آف اینوک اور دیگر متون کو ابتدائی کلیسیائی کونسلز میں مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن ایتھوپیا کے آرتھوڈاکس چرچ نے انہیں مقدس سمجھا اور اپنے کینن کا حصہ برقرار رکھا۔ سوڈو پیگرافا ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کے مصنفین نے اپنی تحریروں کو کسی مشہور تاریخی یا مذہبی شخصیات سے منسوب کیا، حالانکہ اصل مصنف کوئی اور ہوتا تھا۔ یہ کتابیں اکثر غیر مستند سمجھی گئیں اور زیادہ تر مسیحی روایات نے انہیں بائبل کے کیننز منظور شدہ کتابوں کے مجموعہ سے خارج کر دیا۔ اس وقت کے کاتب اور تھیولوجن
کو معلوم تھا کہ ان میں سے کئی کتابیں خدائے الہام سے نہیں لکھی گئیں بلکہ بعض اوقات برے ارادوں کے تحت بنائی گئیں۔ اسی لیے ابتدائی کلیسیا نے غیر مستند کتابوں کو مسترد کیا تاکہ مستقبل میں جھوٹ اور غلط فہمیاں نہ پھیلیں۔ ایتھوپیا کی بائبل میں بھی 2 کینن منظور شدہ کتابوں کے مجموعے موجود ہیں۔ وسیع کینن جس میں 81 کتابیں شامل ہیں بشمول بک آف اینوک اور بک آف جوبلی اور اپسل ٹو کلیمنٹ اور دیگر کئی کتابیں جو زیادہ تر دیگر مسیحی روایات میں شامل نہیں ہیں۔ تنگ کینن یا نیرو کینن جسے شہنشاہ ہیلی سلاسی نے ترتیب دیا، اس نے ایک محدود ورژن بنایا اور اعلان کیا کہ یہی سرکاری اور مکمل بائبل ہے۔ ایتھوپیائی بائبل کے ورژن کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں بس یہی کہوں گا کہ خود تحقیق کریں اور دیکھیں کہ تنگ کینن میں کچھ کتابیں شامل نہیں ہیں جو وسیع کینن میں موجود ہے۔ اس ورژن میں صرف 72 کتابیں ہیں۔ وسیع تر کینن میں وہ سب کچھ شامل ہے جو تنگ کینن میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن وسیع تر کینن کو 20ویں صدی کے آغاز سے دوبارہ شائع نہیں کیا گیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خود اس میں بھی تنازعات موجود تھے۔ 2 مختلف ورژن کی موجودگی کی وجہ سے بھی اسے مکمل طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ ایتھوپیائی کینن اس بات کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بائبل صدیوں پر محیط تحریریں اور تجربات کا ایک مجموعہ بھی ہے۔ یہاں سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مختلف مذہبی گروہ چاہے وہ تصدیق شدہ ہوں یا مقبول ذاتی بنیادوں پر کچھ تحریروں کا یا کاپیوں کو شامل یا خارج کرنے کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جس بائبل کو ہم جانتے ہیں وہ زیادہ تر 4 اور 5ویں صدی عیسوی میں مرتب کی گئی تھی۔ اس وقت تک ایتھوپیا میں مسیحیت یورپ اور روم کے آس پاس کے علاقوں کی مسیحیت سے مختلف ہونا شروع ہو چکی تھی، اور یہ فرق آج تک بڑھتا جا رہا ہے۔ اور عوامی طور پر اعلان کیا اس ورژن میں کتابوں کی تعداد محدود کر دی گئی تاکہ ایمان اور عقیدے کو زیادہ مستحکم بنایا جا سکے۔ ایتھوپیا کی بائبل کی یہ انفرادیت اور اس کا قدیم کینن آج بھی اسے مسیحی تاریخ کا ایک منفرد اور دلچسپ حصہ بناتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس میں مزید گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ ایتھوپیا کی بائبل ان کتابوں کو محفوظ رکھتی ہے جو شاید یورپ اور روم میں مسترد کر دی گئی تھی۔ زبان کی رکاوٹ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ ایتھوپیا کی بائبل گیز زبان میں لکھی گئی تھی جو باقی دنیا کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ترجمے کی کمی کی وجہ سے یہ صحیفے عالمی سطح پر پھیل نہ سکے۔ سیاسی اثر و رسوخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رومی سلطنت نے سیاسی مفادات کے لیے ان کتابوں کو نظر انداز کیا جو ان کے بیانیہ سے متصادم تھی۔ کچھ مورخین کے مطابق ناپسندیدہ صحیفے دانستہ طور پر تباہ کیے گئے، لیکن کچھ کتابیں بحر مردار کے طومار کی شکل میں محفوظ رہیں جو بعد میں دریافت ہوئیں اور بائبل کی تدوین کی پیچیدگیوں کو مزید اجاگر کیا۔ حالیہ دلچسپی اور تحقیق۔ آج ایتھوپیا کی بائبل کے بارے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ایتھوپیا کے گرجا گھر اسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس منفرد ورژن کو سمجھ سکیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ حملوں، آگ لگانے اور وقت کی آزمائشوں کے باوجود یہ صحیفے محفوظ رہے اور آج بھی روحانی تحقیق کا قیمتی خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بائبل کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟
اگر آپ اس کے بارے میں پہلے بھی جانتے تھے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں تھا پتہ۔ آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے اگر واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے سو آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور ویڈیو کے نیچے کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے۔ سو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، آنے والے دنوں میں اس سے بھی مزید گہرے خدا کے کلام کے بیدوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت۔